مکے میں اس زمانے میں چونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں پر برائیاں تھیں تو مکے میں تھی. بات پہ مکے کے قبیلے کے لوگ آپس میں لڑتے تھے اور ایک آدمی کی لڑائی پشتوں تک چلتی تھی، برسوں تک وہ لڑائی چلتی تھی. لیکن ان کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی حرمت ایک الگ ہی تھی. تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو حجر اسود پتھر جو گرا ہے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ جو قبیلہ لگائے گا وہ اس علاقے کا سب سے افضل قبیلہ ہوگا. لہٰذا اس بات کو سوچ کے کہ یہ پتھر کون قبیلہ لگائے گا، جنگ کی تیاری ہو گئی، تلواریں نکل آئیں. اور جب تلواریں نکل آئیں تو ان کے چند بڑے بوڑھوں نے آپس میں یہ کہا کہ دیکھو آج بھر جنگ نہ کرو، آج رک جاؤ، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تاروں کی چھاؤں میں باب بنی شیبہ کی طرف سے جو شخص پہلا آئے اس سے یہ فیصلہ کرا لو کہ یہ پتھر کون لگائے گا. اور رات اس انتظار میں گزری کہ صبح باب بنی شیبہ سے پہلے کون آتا ہے، اور مصلحت خدا بندی تو خدا جانتا تھا. باب بنی شیبہ سے تاروں کی چھاؤں میں حسب معمول اللہ کے نبی حرم کعبہ میں تشریف لاتے تھے. اس دن بھی جب آپ حرم کعبہ کی طرف باب بنی شیبہ سے چلے ہیں تو ان قبیلے کے لوگوں نے دور سے دیکھا، تو دور سے دیکھنے کے بعد محمد کہہ کے نہیں پکارا. اس وقت تک کی زندگی کے جو آپ کے معاملات ان کے دلوں پہ عیاں ہوئے تھے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک طرف سے سب کی آواز آئی کہ امین آیا، امین آیا، صادق آیا، صادق آیا. اور یہ موقع تھا جب آپ کو امین و صادق کا لقب ادا کیا گیا. 37 برس اور 38 برس کی عمر کے آس پاس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ غار حرا مکے کا ایک غار ہے جو کافی اونچائی میں ہے، چونکہ وہاں پر تو اس وقت بت پرستی تھی. آپ آج جس کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھیں گے اس لمحے کو یاد کیجئے تو 365 بت اس کے اندر رکھے تھے. یہ پتہ چلتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ آپ کی پیدائش سے تقریباً 300 سے 350 سال پہلے خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے ہیں. کیسے رکھے گئے ہیں اس کی تاریخ ابھی نہیں پتہ چل پائی ہے. بہرحال اس زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی. لیکن جیسے آج آپ حج کے لیے جاتے ہیں اس زمانے میں حج نام کا نہیں ہوتا تھا، یاترا کہی جاتی تھی. جیسے یہاں پر ہمارے اس ملک میں رہنے والے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ امرناتھ کی یاترا اور جگہ کی یاترا میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے مکے میں بھی مختلف قبیلے اور آس پاس کے لوگ یاترا کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن ان کے دل میں بھی خانہ کعبہ کی عظمتیں تھیں. اس بات کا خوف رہتا تھا کہ یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچائے اگر ہم اس پہ کوئی غلط نگاہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا واقعہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ عام الفیل جو اس ارادے سے اپنے ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے کہ عبادت ہو. اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس طریقے سے ابابیل اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے سے کنکڑ لے کے آئی ہیں اور وہ کنکڑ جب اوپر سے گرائے جاتے ہیں تو پورے ہاتھی دھنس کے بھوسا ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوتا ہے. آپ پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے قرآن پاک اگر اٹھائیں گے، کانپور، دلی، بامبے، مکہ جا رہے ہیں اور بھی کہیں جائیں اور آپ کا جی چاہے کہ لاؤ قرآن پڑھ لیں ہم، تو جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو جیسے ہی قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھلتے ہیں تو کہیں کا بھی قرآن ہوگا، کسی بھی زبان میں قرآن ہوگا، شروعات اس میں ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے. یہ سورت آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری سورت آتی ہے وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے جو پہلا پارہ کہلاتا ہے. لیکن پہلی وحی کا جو نزول ہوا اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروعات ہوئی. یہاں پر انسان کی حقیقت کو بتایا گیا. یہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بتایا کہ تمہیں ہم نے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے اور قلم سے تمہیں وہ تعلیم دی، وہ باتیں بتا دیں جو آدمی نہیں جانتا. پہلی وحی کا جب نزول ہوا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اب اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب ہدایت کا نزول آپ پہ شروع ہو رہا ہے. یہ جو قرآن پاک 30 پاروں کا قرآن پاک جو 2 دفتیوں کے بیچ میں ہم کو ملا ہے، جس کو ہم کبھی نہیں چھونا پسند کرتے، اور ہماری عقیدت کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں اتنی اونچائی پہ رکھتے ہیں کہ اپنا ہی ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا.
اور آپ سعودی جا رہے ہیں، عرب جا رہے ہیں، آپ وہاں کا معاملہ دیکھیے گا کہ جو ہم زبان ہیں، جو عربی جانتے ہیں، جو اس کے معنی جانتے ہیں، وہ کس کثرت سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ کے ساتھ یہ 40 دن کے سفر میں کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ امام کی امامت میں جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کئی بار ایسا ہوگا کہ امام صاحب نماز کے دوران رونے لگیں گے۔ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ہم لوگوں نے عمریں گزار دی کانپور میں، کبھی کسی کی ہچکی بھی نہیں آئی، لیکن وہاں پر امام رو اس لیے دیتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں عذاب الہی کا ذکر ہو رہا ہے، یا اس میں اللہ کے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، یا اس میں جنت کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جیسی آیت ہوتی ہے اس طرح سے وہ اس لہجے سے پڑھتے ہیں، اس انداز سے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ 23 سالہ زندگی میں جیسی جیسی ضرورت انسانیت کو محسوس ہوئی ہے اس طریقے سے قرآن پاک کی الگ الگ وحی کا نزول ہوا ہے، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے والے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ترتیب بتائی ہے کہ یہ قرآن کس ترتیب سے پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ پاک اپنے محبوب کو بھی کیسے کیسے نظارے دکھاتے ہیں، اور محبوب کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ امت کو دکھے کہ دیکھو ہم اپنے محبوب کو کس طرح سے کیا کیا معاملات میں لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کے تعلقات کسی بڑے افسر سے ہو جائیں یا پرائم منسٹر سے ہو جائیں تو آپ کو لگے گا دن ہو یا رات کبھی بھی چلے جائیں گے، پرچی دیں گے، یہ کام ہو جائے گا، فوراً چلے آئیں گے، کیونکہ آپ کے تعلقات ہو گئے۔ اور اللہ کے محبوب تو اللہ کے محبوب تھے، ان کے لیے تو کسی چیز میں دیر یا کوئی تکلیف یا پریشانی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ باقاعدہ طور پہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد 2.5 برس کا عرصہ گزرا ہے کہ جب آپ کے قلب اطہر پر کسی دوسری وحی کا نزول نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا جب بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بے حد پریشان سا رہا کرتا تھا، بہت الجھنوں میں رہا کرتا تھا، راتوں کو میں کثرت سے خواب دیکھا کرتا تھا، اور جو کچھ میں راتوں کو خواب میں دیکھتا تھا دن کے پردے میں وہی واقعات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد 2.5 برس کا عرصہ گزرتا ہے کہ کسی دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس زمانے میں کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بے چینی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں نفسیاتی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہو گئی جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، ایک وحی کے بعد جبرائیل دوبارہ کوئی کلام لے کے اللہ کی بارگاہ سے نہیں آئے۔ یہ موقع تھا کہ ہمیں کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سوخیہ تارین سے نکلتے ہیں، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور جبل نور کی چوٹی پہ جا کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں کہ ایسی زندگی سے کیا حاصل کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ موقع تھا کہ جبل نور کی چوٹی پہ آپ کھڑے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پہ وحی کا نزول ہوگا۔ اس طمانیت و سکینت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی سے اترتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں، اور
گھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑھا دو، میں سونے جا رہا ہوں۔ چادر اوڑھ کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں تو دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں، میں حافظ نہیں ہوں لیکن یہاں حافظ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بتا سکتے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ دوسری وحی کے نزول میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ چادر میں لپٹنے والے اب آپ اٹھیے، دنیا کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے الگ رہیے جس طرح کہ آپ اب تک اپنے آپ کو بچائے رہے۔ دوسری وحی کا جب نزول ہوتا ہے اور یہ حکم ہوتا ہے کہ اب آپ اٹھیے، اب آپ دنیا کو اپنے رب کے بارے میں بتائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان رکھیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے الگ رہیے، تو یہ سلسلہ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے گھر سے، اور روح زمین پر سب سے پہلے یہ شرف ایک خاتون کے حصے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امت کی وہ ماں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی اہلیہ ہو گئیں، ام المومنین ہو گئیں، لڑکیوں میں سب سے پہلے آپ کی یہ 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں اور بی بی فاطمہ ہیں۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں ہی حضرت علی کی پرورش ہو رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ ان کے والد سے ابو طالب ان کا نام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود ان کی پرورش کر رہے تھے، وہ آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر ایک اندازے کے مطابق 10 برس یا 12 برس کی تھی۔ صحیح بات میں زور دے کے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو کتابوں سے ملا وہ بتایا 10 برس کے آس پاس کی عمر بتائی گئی ہے کہ جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے بچپن کے دوستوں میں تھے، بچپن کی دوستی تھی۔ شام کی طرف کا جب سفر ہوتا ہے تجارت کا، تو اس تجارت کے سفر میں بھی آپ کے ساتھی صدیق اکبر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد روح زمین پہ سب سے پہلے شخص اللہ کے نبی ہیں جو مسلمان کہلائے، جو اسلام کا پرچم لے کے چلے، تو پہلے اللہ کے نبی ہیں تو دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ قرآن پاک میں بڑی بلاغت کے ساتھ کہا گیا ہے، ثانی اثنین کا لفظ آیا ہے، حافظ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، ثانی اثنین کہ 2 میں سے دوسرے، تو 2 میں سے دوسرے میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں صدیق اکبر 2 میں سے پہلے ہوتے ہیں، باقی سب جگہ 2 میں دوسرے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ تجارت میں سفر کیا تو آپ کے ساتھ دوسرے نمبر پہ تھے، اسلام کا وقت آیا تو پہلے اللہ کے نبی ہیں، دوسرے صدیق اکبر ہیں، ہجرت کا سفر آیا تو پہلے اللہ کے نبی ہیں، دوسرے صدیق اکبر ہیں، لیکن غار ثور کا جب ابھی میں آپ کو ذکر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ 2 میں سے پہلے صدیق اکبر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں جس ترتیب کو لے کے چل رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اس حساب سے لے کے چلوں۔ یہ میں نے بتایا کہ کون کون کیسے کیسے مسلمان ہوئے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جب اللہ کے حکم سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، صدیق اکبر آگے بڑھاتے ہیں، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، زبیر ابن عوام مسلمان ہوتے ہیں، ابو طلحہ انصاری مسلمان ہوتے ہیں، زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے خریدے ہوئے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب ابتلاء و کشمکش کا دور ہوتا ہے کہ جس میں آہستہ آہستہ سے جن کے دل بدل رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک موقع آتا ہے کہ غار حرا کے باہر اللہ کے نبی 2 دن سے غار حرا میں اللہ کے نبی اور صدیق اکبر 2 3 دن غار حرا میں جا کے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کی عبادت کیا ہوتی تھی اس کے بارے میں کوئی تفصیلی علم نہیں ملتا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اس زمانے میں ہم جب عبادت کرتے تھے تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے جس طرح سے مسلمان اتحیات پڑھتے وقت نماز میں بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آپ کے زانوں پہ ہوا کرتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک آپ کے قلب کی طرف ہوا کرتا تھا۔ ایک خاموشی کا معمول تھا،
سکوت، ایک دم سکون. کیا غیب کی باتیں ہوتی تھیں، اللہ اور اس کے محبوب کے بیچ میں کیا معاملات ہوتے تھے، کیا باتیں ہوتی تھیں، اس کا علم نہیں ہے. لیکن عبادتوں کا ذکر جب آتا ہے مکی زندگی کا تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی شدت ہوتی ہے اور باہر دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا ایک ریوڑ چر رہا ہے، اور ریوڑ کو چرانے والا ایک چھوٹے سے قد کا کالا سا گھنگریالے بال، موٹے موٹے ہونٹ، عجیب سی وضاقتہ کا شخص ہے جو بکریاں چرا رہا ہے. آپ اسے آواز دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں دودھ نہیں دیتی، ایک بکری سے کچھ امید ہے کہ شاید دودھ نکل آئے، آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں کوشش کرو. وہ چرواہا اس یقین کے ساتھ کہ کسی بڑے نے، بزرگ نے کہا ہے تو ان کا دل رکھنے کے لیے پیالے کو لے کے چلے جائیں، نکلنا کچھ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ تھنوں کے نیچے پیالہ لے کے جاتا ہے اور دودھ دوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ وہ کافی بڑا پیالہ دودھ سے لبالب بھر جاتا ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ذات اقدس ہے جس نے یہ حکم دیا، اور عقیدت بھرے انداز سے، بھرے ہوئے انداز سے وہ دودھ کا پیالہ لے کے جب اللہ کے نبی کی طرف چلتا ہے اور اللہ کے نبی کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں.